السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ میں پھر سے خوش آمدید۔ ہم اس قسط میں ڈاکٹر فاضل السمرائی کی شاہکار کتاب کے مطالعہ کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ آج ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ قرآن حکیم کی عبارات میں افعال اور اسماء کا استعمال ایسی خدائی حکمت کے ساتھ ہوا ہے کہ کسی انسانی کلام میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ افعال اور اسماء کا یہ انتخاب صرف معنی میں نہیں بلکہ لفظوں کی صوت اور آہنگ میں بھی ایک پیغام رکھتا ہے۔ اس قسط میں ہم التعبیر القرآنی کی روشنی میں قرآن حکیم کی گہرائیوں کو مزید کھولیں گے، جہاں ہر لفظ، ہر حرف اور ہر وقفہ ایک ایسے معجزے کو ظاہر کرتا ہے جو سمجھ لیے جانے کا منتظر ہے۔ ڈاکٹر السمرائی بیان کرتے ہیں کہ عربی زبان میں فعل اور اسم کے درمیان انتخاب کبھی بھی بے مقصد نہیں ہوتا۔ ہر ایک کے اندر اپنا خاص مفہوم اور وقت و احساس کا اپنا آہنگ ملتا ہے۔ فعل اپنی فطرت میں حرکت، تجدد اور تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ کسی جاری عمل، تبدیلی یا پیش آنے والے واقعے کو ظاہر کرتا ہے۔ اسم ثبات، دوام اور استقرار کی علامت ہے۔ یہ کسی ایسی حالت کو ظاہر کرتا ہے جو جم چکی ہو اور مزاج یا وجود کا حصہ بن چکی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اسم و فعل کے استعمال کے مزید قرآنی نمونوں کو بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر السمرائی سورہ الاعراف کی ایک نہایت خوبصورت مثال ذکر کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم انہیں یعنی بتوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو، تمہارے لیے دونوں برابر ہیں۔ یہاں قرآن دو مختلف اسلوب استعمال کرتا ہے، ایک فعل کہ تم انہیں بلاؤ اور ایک اسم کہ تم خاموش رہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں میں فعل کیوں استعمال نہیں کیا؟ کیوں نہ فرمایا کہ تم بلاؤ یا خاموش رہو دونوں فعل کے ساتھ؟ ڈاکٹر السمرائی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ فرق انتہائی حکیمانہ ہے۔ فعل یعنی تم بلاؤ ایک وقتی گزر جانے والا عمل ہے۔ انسان کسی سبب یا محرک سے بولتا ہے، پھر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اسم یعنی تمہارا خاموش رہنا ایک مستقل کیفیت ہے۔ خاموشی انسان کی اصل حالت ہے جب تک کوئی چیز اسے بولنے پر مجبور نہ کرے۔ قرآن اس حقیقت کو نہایت لطیف انداز میں بیان کرتا ہے۔ بلانے جیسے عارضی عمل کے لیے فعل اور خاموشی جیسی مستقل حالت کے لیے اسم۔ اگر دونوں افعال ہوتے تو یہ باریک اور معجزانہ فرق ضائع ہو جاتا۔ یہ جوڑ، ایک فعل اور ایک اسم، انسانی فطرت کی اصل تصویر ہے، حرکت اور سکون، عمل اور ٹھہراؤ۔ پھر غور کریں کہ اللہ ان بتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جنہیں مشرکین پوجتے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے، پھر انہی سے مدد، حفاظت، برکت اور رہنمائی مانگتے۔ اللہ حقیقت کو سب سے صاف انداز میں بیان کرتے ہیں کہ تم چاہے انہیں پکارو یا بالکل چپ رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں نہ جان ہے، نہ سننے کی صلاحیت، نہ قدرت اور نہ ارادہ۔ تم چیخو، رو، پکارو یا بالکل خاموش ہو جاؤ، وہ ایک ہی طرح ہے۔ وہ بے حس و حرکت پڑے رہتے ہیں۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کامل ترین بے بسی اور گمراہی ہے۔ ہدایت، مدد اور طاقت سب کچھ صرف اللہ کے پاس ہے۔ بت ہوں یا اولیاء، ستارے ہوں یا جنات، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ لہٰذا توحید کو مضبوطی سے تھامو اور صرف اپنے خالق پر بھروسہ کرو۔ ایک اور مثال سورہ نحل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں، اور جنہیں لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ تخلیق نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں،
اور انہیں یہ بھی علم نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہاں غور کریں کہ کبھی قرآن فعل استعمال کرتا ہے اور کبھی اسم۔ موت کا ذکر اسم کے ساتھ ہے کیونکہ موت ایک طے شدہ مستقل کیفیت ہے۔ تخلیق اور دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر فعل کے ذریعے ہے کیونکہ یہ عمل تبدیلی اور حرکت پر مشتمل ہے۔ اسم میں ثبات ہے، فعل میں حرکت اور تجدد ہے۔ ہر لفظ اپنی جگہ مکمل طور پر فٹ بیٹھتا ہے، جیسے کسی خدائی نقشے کا درست ترین حصہ ہو۔ اب سورہ الانفال کی ایک نہایت گہری مثال ڈاکٹر السمرائی پیش کرتے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ انہیں کبھی عذاب نہیں دے گا جب تک تم یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود ہو، اور اللہ انہیں عذاب نہیں دیتا جب وہ استغفار کرتے رہیں۔ ابتدا فعل سے، جس کے بعد جب تک تم ان میں موجود ہو، اور پھر آخر میں اسم، جس کے بعد جب وہ استغفار کرنے والے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی موجودگی عارضی تھی، وقت کے ساتھ ختم ہو جانی تھی، اس لیے فعل بہترین ہے۔ لیکن استغفار ایک دائمی رحمت ہے جو ہر زمانے، ہر جگہ، ہمیشہ قائم رہتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ اسم مناسب ہے جو دوام اور استمرار ظاہر کرتا ہے۔ یہاں اللہ کی عمومی رحمت بھی نظر آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی ایک ڈھال تھی۔ استغفار ہر امت کے لیے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ یہ الفاظ اپنی حقیقت کے مطابق آئے ہیں۔ یہ فقط گرامر نہیں ہے بلکہ وحی کی کامل ترتیب ہے۔ سورہ بقرہ سے پھر ایک مثال یہاں پہ پیش ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ یہاں دیکھیے، فعل مومنوں کے سامنے ہم ایمان لائے کیونکہ یہ وقتی، جھوٹا اور عارضی دعویٰ ہے۔ اسم اپنے ساتھیوں سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں کیونکہ یہ ان کی حقیقت حال ہے اور ان کا اصل مستقل رویہ۔ اسی طرح مذاق کرنے والے کا لفظ اسم ان کے طے شدہ سخت دل اور رویے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ فرق ان کے دو چہروں کی صحیح تصویر کشی کرتا ہے۔ سورہ غافر میں دن اور رات کی مثال دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن۔ بے شک اللہ انسانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ یہاں پر تاکہ تم آرام کرو، رات کے ساتھ فعل، کیونکہ آرام انسان کا عمل ہے، رات کی صفت نہیں۔ دن کے لیے اسم یعنی روشن کا لفظ، کیونکہ روشنی دن کی بنیادی مستقل صفت ہے۔ رات کبھی کبھی پرسکون ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی، اس لیے فعل مناسب ہے۔ دن ہمیشہ روشن ہوتا ہے، اس لیے اسم درست ہے۔ یہ لفظی انتخاب نہایت حکیمانہ ہے جو انسان کی کیفیت اور فطرت سے مطابقت رکھتا ہے۔ مزید برآں ناشکرے کے لیے فعل استعمال کیا تاکہ واضح ہو کہ ناشکری ایک بدلتی ہوئی کیفیت ہے جو انسان کے اللہ سے تعلق کے مطابق بدلتی رہتی ہے، یہ کوئی مستقل حالت نہیں۔ ڈاکٹر السمرائی یاد دلاتے ہیں کہ قرآن کبھی بلا مقصد فعل اور اسم کے درمیان تبدیل نہیں کرتا۔ ہر لفظ، حرکت یا سکون اپنے معنی کے مطابق آتا ہے۔ افعال، حرکت، تبدیلی اور وقت کی کیفیت، جبکہ اسماء، ثبات، پائیداری اور دوام۔ یہی قرآن کا اعجاز ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں تو صرف معنی نہ سنیں بلکہ اس کی حرکت کو سنیں، اس کے افعال و اسماء کی موسیقیت کو، اس کے الفاظ کی روانی اور استقامت کو۔ اسی میں وحی کی دھڑکن بھی ہے اور اللہ کے کلام کی ابدی خوبصورتی بھی ہے۔ اللہ کرے کہ قرآن کے الفاظ ہمارے دلوں کو روشن کریں، ہمارے ایمان کو مضبوط کریں اور ہماری روحوں کی رہنمائی کرتے رہیں سچائی اور حسن کی طرف۔ امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں ہوپ کے ساتھ
جڑے رہیں گے، جہاں ہم التعبیر القرآنی کے مختلف حصوں کا خلاصہ ترتیب کے ساتھ پیش کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔